الحكيم ولا تقتلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس یعنی جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام یعنی بوقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک یہ نافرمانی ہے۔ اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا یعنی بحث کریں، اور تم لوگ ان کے کہنے پر چلے تو پھر تم بھی یقیناً مشرکوں میں ہو گئے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ بڑا سادہ اور بڑا واضح فرمایا جا رہا ہے، اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہاں موضوع ذبح کے حوالے سے ہے، لیکن پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ کریم مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، اسی نے پیدا فرمایا ہے، اسی کے حضور ہر ایک نے ہر شے نے لوٹنا ہے۔ جو مالک ہے اسی نے اصول وضع فرمائے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو عارضی اور وقتی ملکیت ہے، عمومی طور پر دنیا میں لوگوں کے پاس عامت الناس سے ہٹ کر حیثیت کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، مختلف حوالہ جات سے ایک قوت منفرد اور انفرادی حیثیت کی ہوتی ہے، تو وہاں وہ جو کچھ کہتے ہیں ذاتی خواہشات یا مرضی سے جو کچھ کہتے ہیں، اس پر یہ سوال اٹھتا ہے، بھلے کوئی سوال اٹھائے یا نہ اٹھائے، کہ اس کہنے میں یہ نقص ہے، اور اس کہنے کے نتائج میں یہ نقص پیدا ہو۔ یہاں جب بات مالک کل کائنات کی آئے گی، جو حتمی مالک ہے، کل مالک ہے، جس کی ملکیت ہے، جس نے اگر کسی کی حیثیت ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، اس میں اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہاں بات ذات کی ہے، ذات باری تعالیٰ کی ہے، تو یہاں سے جو اسلوب، جو اصول، جو انداز عطا فرمائے گئے ہیں، وہ عین ضرورت کے مطابق عین عدل ہے۔ اور عدل وہ شے ہوتی ہے جو اپنے مقام پر ہو، عین مقام پر ہونا عدل ہے، اور عین مقام سے ہٹ جانا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے نام کا ذبح، تو اس سے آپ کئی پیراہوں میں بھی اگر دیکھیں، آج جدت ہے، اس جدت اور اس زمانے کی جو ظاہری ترقی ہے، اس میں بھی دیکھیں تو میڈیکل سائنس بھی جس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ذبح کا جو ہے انسانی صحت کے لیے سود مند ہونا زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ وہ خون جو اس کی رگوں میں خشک ہو کر نقص کا سبب بن سکتا ہے، ذبح کے پہلو اور انداز سے وہ خون بہہ جاتا ہے۔ پھر جو حصہ دوسرا عرض کیا تھا کہ ہر شے اللہ کی ہے، اللہ مالک ہیں، اللہ نے انداز اور زندگی اور پہلو ہر شے پر رہنمائی فرمائی ہے، اور پھر نتائج ہے۔ اب یہیں اسی بات کو لے لیں کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جس پر وقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس سے اجتناب کرو، اسے نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ نافرمانی ہے، فسق گناہ ہے، فاسق نہ بنو۔ اب
ایک عمل ہے، دوسرا اس کا نتیجہ ہے۔ کہیں عمل آیا اور اس کا رد عمل بھی نتیجہ ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی عمل ہوا اور اس کا نتیجہ۔ اب جیسا عمل ہوگا ایسے ہی نتائج مرتب ہوں گے، پھر جیسے نتائج مرتب ہوں گے پھر مزید برآں اسی طرح کا سفر اور اسی طرف کی منزل ہوگی۔ اللہ کے نام سے ہٹ کر جو کوئی کھاتا ہے، جو کچھ پیتا ہے، جو کچھ تصرف میں لاتا ہے، وہ سارا وہ حدیں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں، ان سے باہر جو جو قدم جاتا ہے پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، نافرمانی ہے اور گناہ ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک عمل کیا جو درست نہ تھا تو قرآن کریم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اب جب یہ گناہ سرزد ہوا، اب اس کے نتائج آئیں گے، تو ایک عمل جاری ہو جاتا ہے کہ جو غلط عمل کیا اس کا تو جو نتیجہ مرتب ہوا وہ پھر مزید غلطی کا سبب بنے گا، مزید گناہ کا سبب بنے گا۔ اسی طرح جو حق ہے وہ یہ ہے کہ نیکی اختیار کی جائے، حق اختیار کیا جائے، اور ہر صالح عمل کے ایک حصہ تو صالح عمل کا اختیار کرنا اجر و ثواب مرتب کرے، پھر موقع پر اور ظاہری فوراً جو نصیب اس کا نتیجہ ہوگا وہ مزید صالح عمل اختیار کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اب یہ اختیار ہے، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کریم کے نام کے بغیر کوئی جانور کاٹتا، بیماری سے مرتا، کسی حادثے سے مرتا، اسے کوئی چبا نہ سکتا، ایسا بھی ہو سکتا۔ ہر کوئی پابند ہوتا کہ اس کے بغیر وہ چبا نہیں سکے گا، کھا نہیں سکے گا، اس کی شان قدرت ہے، ایسا بھی ہو سکتا۔ لیکن ہر دو صورت موجود ہے، سمجھنے کی استطاعت عطا فرمائی ہے، صحیح اور غلط دونوں راستے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان راستوں پر رہنمائی فرما دی ہے کہ کون سی حدود درست ہیں اور ان حدود کے باہر جو حصے ہیں وہ تجاوز میں آئیں گے، وہ درست نہیں ہیں، وہ غلط ہیں۔ اب جسے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جسے اس دار دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، وہ بے مقصد تو نہیں ہو سکتا، اور مقصد کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر استعداد موجود ہو۔ امتحان میں اس امتحان کا اہل بیٹھتا ہے یا بیٹھنے دیا جاتا ہے تو وہ امتحان دیتا ہے۔ اب یہاں جب بات آتی ہے نتائج کی تو معزز سامعین کرام، جسے اختیار دیا گیا ہے اور اسے راستہ دکھلایا گیا ہے، حق اور باطل دونوں کی پہچان ارشاد فرمائی ہے، تو لا محالہ اس کے اندر یہ استعداد موجود ہے، تو بتائی جا رہی ہے۔ اب بات پھر فیصلے کی آتی ہے، کس کی؟ جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے، کس کی؟ جو اس امتحان گاہ میں ہے، کس کی؟ جسے اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات سے فضیلت بخشی اور اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسے پسند فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ اب جب وہ انکار کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، تو پھر وہ گمراہ اور گمراہی کی راہ پر چلتا ہے۔ اب جس راہ پر کوئی چل رہا ہے معزز سامعین کرام، ہر اٹھنے والا قدم ابتدا سے دور کر رہا ہے اور انتہا کی طرف قریب کر رہا ہے، اور زندگی خود ایک سفر ہے۔ یہ جو مٹی کا وجود اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ محض مٹی ہی ہوتا تو اس میں سوائے حیوانیت کے اور کوئی شے ہوتی نہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو اس نے کرم اور احسان فرمایا، اس نے اس بشر کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اب اس اعلیٰ مقام میں وہ کیفیت جو تکبر کی ہے وہ نہیں ہے،
وہ کیفیت جو شناسائی کی ہے، جو حق کو پہچاننے کی ہے، وہ نصیب ہوتی ہے۔ اب زندگی معزز سامعین کرام خود ایک سفر ہے۔ عالم امر سے اللہ کریم نے ارواح کو دنیا میں، پھر دنیا سے برزخ میں، اور اس میں پھر ایک بڑی باریکیاں ہیں کہ یہ مٹی کا وجود جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا ہے اور قیام قیامت پر جس کی یہاں انتہا ہے، یہ صلب پدر میں، شکم مادر میں، پھر ماں کے پیٹ میں وہ تعلق جو وجود اور روح کا رب کائنات نے عطا فرمایا حیات پیدا کرتا ہے۔ اب عالم امر ہو، باپ کی پشت، ماں کا پیٹ، یہ حصے مکلف نہیں ہے، یہاں اختیار نہیں ہے، جہاں اختیار نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ ایک انداز زندگی ہے جو ہر قدم بقدم اللہ کے حکم سے پورا ہوتا آ رہا ہے۔ دنیا میں پہنچا جب تک کہ وہ اس اہل نہیں ہوا، سمجھ بوجھ کے قابل نہیں ہوا، بچپنا ہے، معصومیت ہے، ناسمجھی ہے، اطلاق نہیں ہے۔ جب اس قابل ہو کہ صحیح اور غلط کی پہچان دیکھ سکے، اس امتحان گاہ میں بیٹھنے کے مطابق عمر پہنچ جائے، پھر بات آتی ہے امتحان، حصہ آتا ہے مکلف۔ پھر ہمارے ساتھ کتنے ایسے لوگ ہیں معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے انہیں زندگی بخشی، وہ بھی ان تمام مراحل سے آ کر ہمارے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ظاہری وجود بھی ہے، لیکن وہ استطاعت جو سوچ کی ہے، جو سمجھ کی ہے، اس سے محروم ہے۔ ہم انہیں پاگل کہہ دیں، ہم انہیں کسی پہلو سے کمزور کہہ دیں، کچھ لفظ دے دیں، وہ مکلف نہیں رہتے۔ باہوش و حواس پھر حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ کریم ہے، اس نے پیدا فرمایا ہے، وہ ہر کمی بیشی سے واقف ہے، اس کے حکم سے ہے، از خود نہیں ہے کہ کوئی عمل از خود ہوا تو اسے واقفیت تک جو ہے وہ پہنچی نہیں، اس کے دستے قدرت میں وہ خوب جانتا ہے، اس کی ذات علیم ہے۔ اب جب مکلف حصوں پر بات آئے گی تو پھر یہ بھی دوامی نہیں ہے، عارضی ہے۔ اوسط عمر نکال کر دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ اس خطے میں جو اوسط عمر ہے وہ 50 سال سے اوپر جا سکے، شاید نیچے آ جائے۔ اب اس نے کیا مانا، کیا روش اختیار کی، کیسے بسر کی؟ اس اختتام جہاں سانسوں کا ربط ٹوٹے گا، یہ کتاب جو عمل کیا یہ بند ہو جائے۔ اب یہاں ہماری جو بات ہو رہی ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور عمل رد عمل، عمل نتیجہ، اس موضوع پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو جیسے جیسے زندگی کا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، جیسے جیسے ہر کوئی اپنی اس ظاہری زندگی کے اختتام کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، ایک عمل ہو رہا ہے، ایک رد عمل، اپنی فرصت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس کی۔ اسی طرح جو اعمال اختیار کر رہا ہے اسی طرح کی روش جو ہے وہ پھر اس میں وہ جا رہا ہے۔ نیک اور صالح عمل جو ہے مزید نیکی اور اصلاح کا سبب بنتا ہے، اور عمل بد جو ہے، یہ جو خطا ہے اور فاسق ہونا اللہ معاف فرمائے، یہ پھر اسی روش پر قائم رکھتا ہے، اور پھر یہ کمال ذاتی سمجھتا ہے، پھر انا میں مبتلا ہوتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ کارگاہ حیات میری مرضی سے چلنی چاہیے، ویسا ہو جیسا میں چاہتا ہوں، اور پھر اس چاہت کے پیچھے پوری طاقت اور جو کچھ استطاعت اللہ نے دی اسے صرف کر دیتا ہے۔ نتائج کیا نکلتے؟ شداد جو ہے، کتنی طاقت اللہ نے اس کے دی، کیا نتیجہ نکلا؟ عاد اور سمود کو کیا کیا اللہ کریم نے عطا فرمایا، کیا نتائج نکلے؟ فرعون نے کیا کچھ کیا، کیا نتائج نکلے؟ اسی طرح آج تک کی زندگی میں دیکھ لیں، میں نے خود کئی ان گناہگار آنکھوں سے لوگ دیکھے جن کے الفاظ سنے نہیں جاتے تھے، جن کے فکرے
اور محض وقتی لذت کے لیے دین اسلام پر، رب کائنات کی ذات پر، احکامات باری تعالیٰ پر ایسے ایسے فکرے بولے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کیا ہے، کہاں گئے؟ مٹی تھی میاں، مٹی کے سپرد ہو کے، کوئی دفنائے نہ دفنائے یہ وجود خاک ہو جاتا. اور اس کا نام اتنا بابرکت ہے، اس کا حکم اتنا اعلیٰ نتائج عطا فرماتا ہے کہ اس کے نام پر دی گئی جان مٹی بھی اس مٹی کو نہیں چھو سکتی، اسے دوامی حیات نصیب ہوتی ہے. ظاہری پہلوؤں میں آنکھ موت دیکھتی ہے، لیکن رب کائنات فرماتا ہے میں اسے رزق سے نوازتا. کتنے نتائج کا فرق پڑا. اب جب بات اس عالم آب و گل کی ہے تو بات رکتی نہیں ہے. اسی لیے جو بنیاد ہے ایمانیات، اس میں اللہ کا کریم نے آخرت کا ایمان، جزا و سزا، روز معاشر کا ارشاد فرمایا کہ جب بات نتیجے کی آئے گی تو پھر ضروری ہے عمل دیکھا جائے. نتائج کیسے مرتب ہو؟ جب سانس ٹوٹتی ہے بندہ برزخ میں داخل ہوتا. کتنی برزخ کی زندگی ہے یہ بھی اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، چونکہ قیامت تک پھر برزخ ہے. جب سور پھونکا جائے گا ایک دفعہ، موت ہر چیز کو آغوش میں لے جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی. دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی شے ایسی نہیں کہ زمین و آسمان کی بات کی جائے، ہر شے ایک کھلے میدان کی صورت میں آ جائے گی. اب جس کو پیدا فرمایا گیا، جتنی استطاعت اور جو حدود عطا فرمائے گی اور جو کچھ اس نے کیا، ہر شے کے ساتھ وہ سب مخلوق اس کے حضور پیش ہو جائے. کیا طوالت ہے، کیسا کیسا ارشاد فرمایا گیا اس دن میں قرآن کریم کے حوالے سے. کیا عرض کروں، احادیث مبارکہ سے کیا عرض کروں. لیکن جو موضوع میرا ہے اس سے ہم زندگی کے پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں. پھر بات وہاں ختم نہیں ہوگی. اس حساب کتاب کے بعد پھر نتائج کی باری ہے. کون اصل گھر کو پہنچا جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور مائی صاحبہ دار دنیا میں اتارے گئے. اللہ نے پیدا فرمایا اور رہائش جو عطا فرمائی وہ جنت تھی. وہاں سے دنیا میں اللہ کریم نے بھیجا اور احکامات عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزری یا زائد یا کم گزری. پھر زندگی کے ان پہلوؤں سے ہوتے ہوتے پھر بات وہاں تک جا پہنچی. کون واپس گھر پہنچا اور کون اپنے اعمال غلط یعنی بد اعمالیوں کے سبب سزا میں چلا گیا. تو معزز سامعین کرام، جو نکتہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سوچتے سمجھتے ہوئے کہ یہ غلطی ہے، یہ ادراک ہی نہیں کرتے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ایک روا روی میں وہ غلط راہ یا غلط لفظ یا غلط کلام بولے چلے جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، احساس نہیں ہوتا. اب زندگی کو اگر آپ ایک کشتی کی مثال لیں اور اس کشتی کو سمندر میں یعنی دنیا میں آپ سمجھیں، اور سوار جو ہے اس کشتی کا، وہ جو مسافر ہے جس نے اس کشتی پر سفر کرنا ہے، وہ خود ہی ڈول اٹھاتا ہے سب پانی سے اور اپنی کشتی میں ڈال رہا ہے. کون اسے عقل مند کہے گا؟ اور اگر وہ یہ ڈول ڈالنا بند نہیں کرتا، متواتر پانی کے ڈول اٹھا اٹھا کر اپنی کشتی میں ڈال رہا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کشتی غرق ہوگی. پھر کشتی ہی غرق نہیں ہوگی، سوار کے ساتھ غرق. عمل صالح جو ہے اس میں وہ انداز جو مسافر با منزل، وہ کیا ہے؟ ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی آسان ہو جاتی ہے
یہ جو آج بیماریاں مخلوق کو چمٹی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ انزائٹی ہے، سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہے، لیکن کچھ ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، کیا کھانا نہیں ہے، دولت کی کمی ہے وہ بھی ہے، کوئی معاملات ہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے لیکن کچھ ہے، کیا ہے سبب؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر راحت، آرام، سکون میسر نہیں آ سکتا۔ جنہیں ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ بڑے آسودہ حال ہیں، اگر ان کے اندر جھانکیں تو وہ ان کے اندر ایک تکلیف ہے۔ میں جہاں بیٹھا ہوں بے شمار مخلوق سے ملاقات ہوتی ہے، ہر ایک کی بات جو ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں اس کی امانت ہے میرے پاس، اور اللہ معاف کرے کہ میں اس امانت میں خیانت کروں، لیکن آپ کو معاشرے کی روش جو ہے اس کا انداز ہوتا رہتا ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے، آج ہمارے معاشرے کی سوچ کیا ہے، ظاہراً کیسے دکھ رہے ہیں اور باطنی طور پر ان کی صورت اور حالات کیا ہے، یہ آپ بڑا اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک کوئی شے اپنے مقام پر نہیں ہوگی تو ایک متذبذب کیفیت رہے گی۔ ٹھہراؤ تب آئے گا جب ہر شے اپنے مقام پر ہوگی، اور انسان اپنی عظمت سے آشنا ہی تب ہو پائے گا جب وہ راہ حق پر ہو۔ اور اللہ کریم نے کتنا احسان فرمایا، اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، کتنا احسان فرمایا ہم پر، خصوصی احسان ہے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرد بنایا، کتنا احسان ہے۔ اور معیت ذاتی ایسی عطا فرمائی کہ اللہ کریم وہ کیفیت عطا فرمائے، اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر جگہ موجود ہے، اور اس بشر کو، اس مشت غبار کو یہ ایمان کی لذت محسوس ہو کہ وہ اپنے پروردگار عالم کے روبرو اپنے آپ کو محسوس کرے، اس کے قرب کو اتنا محسوس کرے کہ اپنا وجود اتنا قریب نہیں ہے جتنی اس کی ذات قریب ہے۔ کیسے کیسے انعامات۔ پھر یہ جو حق ہے، حق کا حاصل کرنا، سمجھنا، حاصل کرنا ایک حصہ ہے، اس پر پھر قائم رہنا ہے، یہ وقتی بات نہیں ہے۔ اس حق کا اختیار کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا، یہ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ یہ سے نصیب ہو۔ اب یہ باریکیاں سمجھ آئیں اور ہم اجتناب کریں۔ یہ جو فرمایا نا وَلَا تَأْكُلُوا، اس طرح نہیں، اس کے نام کی طرف آئیں کہ اللہ جل شانہ کے نام سے کھائیں، اس کے انداز جو اس نے ہمیں تعلیم فرمائے ان کے مطابق کھائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے بچیں گے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اور اگر نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ، پہلا عمل غلط کیا، پھر گناہ، اب گناہ کرتے ہوئے کہاں پہنچے؟ فرمایا اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا یعنی بحث کریں۔ بات ڈالنے کا عمل بعد میں ہے۔ اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کیا فرمایا؟ اپنے دوست۔ کس کے دوست؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کے دوست۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ گناہ کیا اور اسی میں متواتر چلتے گئے، کیا ہوا؟ دوستی ہو گئی شیطان سے۔ اب دوستی نے کیا کیا؟ شیطنت میں غرق کر دیا۔ اللہ معاف کرے، یہی انداز قائم رہا تو مجسم شیطان کی صورت ہو گیا۔ اب جب شیطنت ہے اور شیطانیت جو ہے وہ پھر کیا ہے؟ پھر اسی طرح کے وساوس ڈالے جائیں گے،
اور کیا ہوگا؟ مزید جو حق ہے اس پر بحث آئے گی، اعتراضات آئیں گے، تو ہے نا صحیح اور غلط کا سمجھنا۔ شیطنت کیا ہے؟ صحیح پر پھر اعتراضات جو آنا۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں، صحیح اور حق بات بولنا مشکل ہو گیا ہے، اور کہاں مشکل ہو گیا ہے؟ جو ملک اسلام کے نام پر بنا، کہاں مشکل ہو گیا ہے؟ جہاں مسلمان رہتے ہیں، کہاں مشکل ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کے معاشرے میں مشکل ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم عالی ہے، کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا، اس سود کی جو خاک ہے وہ بھی اس کی حلق تک جا رہی ہو۔ آج اگر ہم غور کریں کہ جو سود کا لین دین نہیں کرتا، جو سود پر پیسے نہیں رکھتا، چاہے انفرادی حیثیت ہو چاہے نظام ہو، اس کی بھی حلق میں سود کی خاک جا رہی ہے۔ کیسے؟ یہ جو لباس جس کا حکم پاک صاف کا ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے ظاہری پاک صاف ہونا تو میں کر سکتا ہوں، اس کے دھاگے کی ایک ایک تند سودی نظام سے بنی ہوئی ہے۔ جس جائے نماز پر اپنی پیشانی رکھ کے اس کے حضور عرض کی جا رہی ہے سبحان ربی الاعلی، ایک ایک تن سودی دھاگوں سے بنی ہوئی ہے۔ لین دین میں ہم جتنی بھی کوشش کر لیں کہ اپنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ کرنٹ رکھیں، بینکنگ سسٹم کیا ہے؟ جہاں اسلامی بینکنگ کی بات کی جا رہی ہے، اس کا 60% کیا نیشنل بینک کے ساتھ جو ہے وہ الحاق نہیں ہے۔ گارنٹیز کس کی ہیں؟ اور جہاں سے گارنٹیز دی گئی ہیں وہاں سود نہیں ہے۔ اب جو سود کا استعمال نہیں کر رہا، کیا اس کے گلے میں سود کی جو خاک ہے وہ نہیں پہنچ رہے؟ حق فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہیں پر بولا جائے نا جی کہ یہ سود حرام ہے، ہمارا دعویٰ مسلمان عامت الناس کا، اللہ اس دعوے میں حقیقت عطا فرمائے۔ ہمارے حکمران طبقے کا دعویٰ بحیثیت مسلمان، اللہ انہیں بھی صداقت عطا فرمائے۔ کیا دیکھا آپ نے یہاں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے دکھ سے اس بات اور اس موضوع پر لب کشائی فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اسی حکومت کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل یا شرعی بینچ، اس کے تحت بھی جب سود کو سود قرار دیا گیا تو پھر یہیں ہمارے حکمرانوں نے ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس میں اسے ایسا چیلنج کیا، نہ کوئی سنوائی ہوتی ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی کیس تھا۔ اب بہت بڑا گناہ ہے زنا، بہت بڑا گناہ ہے حرام شراب کا پینا، یہ برائی کرنا، لوگوں کا حق کھانا۔ اس کی سزائیں بیان فرمائی، حدود بیان فرمائی۔ چوری کی ہے، ہاتھ کاٹ دیا، قتل کیا ہے، پھانسی چڑھا دیا۔ اب جب حرام کے اس حصے پر بات آتی ہے نا، سود پر، تو فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے۔ اب ذرا ایک لحظے کو دیکھیں تو صحیح، ہم جب اپنے پورے نظام کو سودی نظام پر کھڑا کر کے بیٹھے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، کون سے گل کھلیں گے ہمارے معاشرے میں؟ کون سی راحت ہمیں آئے گی؟ کون سا نظام حیات پھر ہمیں سکون دینے کا سبب بنے گا؟ پھر اسی طرح یہ مزید خرابی کی طرف دھنسنے کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ ہم ایک پریشانی سے نکلتے ہیں، دوسری پریشانی تیار کھڑی ہوتی ہے۔ کتنا نقصان ہوا ہے بارشوں سے۔ اب بارش کیا ہے؟
پانی حیات کی نشانی ہے، اور ہمارے لیے اذیت بنی، کیوں؟ ایک حد سے زیادہ جب بارش برسی تو کتنے لوگ ہیں اس سے نقصان ہوا، کتنی دہشت گردی تھی۔ آپ یقین مانیں کہ مساجد میں نماز پڑھنے لوگوں میں خوف ہوتا تھا کہ عبادت کے لیے جانے واپس آئیں گے کہ نہیں، بازار میں جائیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ واپس پلٹ پائیں گے کہ نہیں پلٹ، سر راہ بیٹھنا محال تھا کہ آتے جاتے کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچا دے۔ وہاں سے نکلے کہاں پڑے، کس معیشی خرابی میں پڑے، کس طرح کی سیاسی انتشار میں ہم داخل ہوئے۔ اب وہاں سے نکلے ہیں تو آج آپ دیکھیں کہ جسے کوئی پوچھتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، وہ اپنی شناسائی کے لیے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کو اس نے مشق بنایا۔ ہو کیا ہے یہ؟ مزید گہرائی ہے، یہ مزید تعفن پھیلے گا معاشرے۔ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہمارے گناہ ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ دشمن ہمیں مزید کسی نہ کسی خرابی میں الجھانا چاہتا ہے؟ یہ کمال دشمن کی دشمنی کا نہیں ہے، اپنی بے عملی کا ہے۔ یہ کاراگری جو ہے کہ ہم ایسی روش میں جا رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر پہلے ہم نے مسجدوں میں بم پھٹائے۔ اب اس میں ایک اور جو ہے نزاکت وہ ضرور یاد رکھیے گا، یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ مدارس پر ڈال دیا جاتا ہے۔ آج تک کی جتنی دہشت گردی ہے اس کی ریشو نکالیں کہ اس میں مدارس سے فارغ و تحصیل جو بچے تھے ان کی تعداد کتنی ہے، اور یہ جو ہمارا آج کا نظام تعلیم ہے، جو آج کے کالج اور یونیورسٹیز ہیں، ان سے فارغ و تحصیل کتنے بچے اس میں شامل ہیں۔ اب اس نقصان میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھر بے دینی ضرور کی جائے، کیا فائدہ؟ وہاں سے نکلے کیسی آفات میں داخل ہوئے، کیسے انتشار میں داخل ہوئے، اور آج دشمن جو ہمیں جس جہاں دھکیل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک مذہبی فساد پیدا ہو۔ کیا دشمن آ کر یہ دشمنی کر رہا ہے؟ ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر ہم استعمال ہو رہے ہیں تو پھر گناہ ہمارا ہے نا جی، دشمن نے تو دشمنی کرنی ہے، اس کی دشمنی پر گلا کیا؟ ارمان تو اپنا کہ جو اس کے استعمال میں آ رہے ہیں، اور سبب کیا ہے؟ بے دینی، دین کا نہ جاننا، اپنی انا پرستی میں رہنا، وہ ماننا جو اپنی پسند ہے۔ اور بھائی جب اللہ کے نام کا نہیں کھاؤ گے تو پھر وہ فرمائے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، پھر گناہ ہے، پھر جب گناہ ہے تو پھر کیا؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، پھر دوستی کہاں ہے؟ شیطان کے ساتھ۔ کیا ہوگا؟ شیطنت ہوگی۔ شیطنت کا نتیجہ کیا آئے گا؟ تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو معذرت خانہ مسلمان ہونا، اللہ اس سے نجات دے، ہم بعمل ہوں، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ یقین مانیں، میں غیر مسلم ممالک میں جب سفر کرتا ہوں اور وہاں پر جو موضوعات ہوتے ہیں ان کے مطابق بات تو ظاہری بات ہے جو موضوع دیا گیا اس پر ہوتی ہے، لیکن جہاں بھی کردار کی بات آتی ہے میں ہمیشہ ایک بات جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ دین اسلام کے حکم پر عمل کرو۔ دنیا کے کسی خطے میں تم رہتے ہو، تمہارے وجود سے مخلوق کی بھلائی ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ تمہارا عمل کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس سے لوگوں کو استفادہ ہو۔ اور سب سے بڑی تبلیغ ہے باعمل مسلمان ہونا، سب سے بڑی خوشبختی ہے اور سب سے بڑی تبلیغ ہے باعمل ہونا۔ ہم اعتراضات میں لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، اس کا انداز ایسا، اس نے وہ کیا، اس کی زبر اچھی نہیں، اس نے فلاں سے ملاقات کی۔ آؤ یار ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ کیا ہے، جہاں تک میرا اختیار ہے میں وہاں تک اس اختیار کو کیسے صرف کروں۔ کتنا قیمتی ملک ہے، دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں
جہاں ہر موسم بھی ہو، کتنے ملک ایسے ہیں جہاں ہر معدنی حصہ جو ہے خزانہ موجود ہو، کتنے ملک ہیں دنیا میں جہاں ہر جنس جو ہے وہ اگتی ہو، شمار کیجئے گا آپ حیران ہوں۔ جو حالات اللہ کریم نے اس وطن عزیز کو عطا فرمائے ہیں، اس کے اثر اثیر بھی وہ ممالک نہیں ہیں جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ ہم خود اس کی بنیادیں کھودتے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جو مجھے پسند۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ قانون کمزور کا تحفظ ہوتا ہے، قانون طاقتور کو اس کی حدوں میں رکھتا ہے۔ بیلنس آف لائف ہوتا ہے قانون۔ پھر جیسے قوانین ہوں گے اور ان کا اطلاق ہوگا ویسے نتائج آئیں۔ ہمارے ملک میں امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ، اس ایک فکرے میں حل ہے، ہم اسے کریں حل ہے، ہم اسے نہ کریں اپنے لیے رعایتیں ڈھونڈتے رہیں، وہ بھگتے رہیں گے جیسا ہے۔ رب کائنات ہمارے حال پر مہربانی فرمائے، ہمیں اس حقیقت سے آشنا فرمائے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو جانچ سکیں، انہیں چھوڑیں اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہو۔ تو یہاں جب یہ فرمایا گیا نا کہ اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا اور بحث کریں، تو جو بات اوپر ہو رہی ہے کہ اللہ کے نام پر جو ذبح ہے۔ اب بعض مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ شیاطین کافروں کے دلوں میں مختلف اعتراضات اور خیالات ڈالتے تھے۔ اب بات ذبح کی ہو رہی تو وہ اعتراض کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے از خود کوئی جانور مر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے مارا۔ اب جسے تم ذبح خود کرتے ہو اسے کہتے ہو یہ حلال ہے، اور جو اللہ نے مارا اسے تم کہتے ہو حرام ہے، پھر اسے کیوں نہیں کھاتے؟ اب کیسا بے تقا جو ہے اعتراض ہے۔ بات اس کے مرنے کی نہیں ہے، بات تعمیل حکم کی ہے۔ کیسا ہو جیسے اللہ نے فرمایا، اور بندگی ہے کیا؟ اس میں شرائط نہیں ہے۔ بندگی جو ہے وہ ماننے کا نام ہے، سرنگوں ہونے کا نام ہے، سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ نے چاہا، وہ کریم ہے۔ اور انسانی زندگی کے کسی پہلو کو آپ اٹھا لیں، اس کے ظاہری زندگی پر بھی مثبت اثرات آتے ہیں، جو کہ عین انسانی ضرورت کے مطابق۔ جس نے پیدا فرمایا وہ نہیں جانتا کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، اور ماں و شما زیادہ جانتے ہیں جو خود معذور ہیں۔ جب تک انہیں وہ نہ بتائے تو معذور ہے نا جی، نہ جاننا بھی معذوری ہے۔ اپنے تجربے کرتے ہیں، اور کتنے لوگ آئے دنیا کے، کتنی لیڈرشپ آئی، جن لوگوں نے ان کے ساتھ نعرے لگائے، ان کے پیچھے دوڑے اور ظاہری انقلاب لاتے رہے، وہی لوگ انہیں برا بھلا کہتے۔ کیوں؟ کہ ایک وقتی اور لمحاتی جذبات ابھار کر اپنے امور جو ہیں ان کو اس نے اپنی مرضی سے اختیار کیا، لیکن نتائج نہیں ہیں۔ جب نتائج نہیں ہیں تو پھر فساد ہو، پھر وہاں جہاں ماننا تھا وہاں اعتراض آ گیا۔ تو معزز سامعین کرام، اب یہ بھودا اعتراض کہ اللہ نے جسے مارا وہ کہتے ہو حرام ہے، اور جسے تم خود ذبح کر رہے ہو، مار رہے ہو، کہتے ہو یہ حلال ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات تعمیل حکم کی ہے۔ اس میں پھر کتنے آگے اس میں باریکیاں ہیں، اس کے کتنے ظاہری اور باطنی فوائد ہیں، یہ موضوع الگ ہے۔ موضوع ختم ہو جاتا ہے بندگی کا ماننا، غیر مشروط ماننا۔ اور یہ جو پیچھے بات ہماری ہوتی آ رہی تھی نا کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ آتا ہے، یہ جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہی نہیں نا کہ میں نے اسے تنگ کرنے کے لیے بات کی، میں نے اس کے پشت پیچھے بات کی، واقعی اس میں غلطی تھی، لیکن میں نے اس کے پشت پیچھے برسر بزم لوگوں کو اس سے مطلب فرمایا، اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔ جب ہم ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں تو قرآن کریم نے کتنی ہی باریکیوں میں
اور کتنا ہی واضح صورت میں چیزیں بیان فرمائیں غلط اور صحیح کی. کیا میں صبح سے شام تک جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ بول رہا ہوں، حالانکہ بحیثیت مسلمان مجھے تو اپنی چاہتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے دل میں جو گمان گزرا اس کا پیمانہ بھی تو قرآن و سنت ہے. میرے اندر جو چاہت آئی کیا وہ اس کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں اسے رد کر دوں. وہ ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ نیک عمل کا سوچنا نیکی تک نہ بھی پہنچے اسے نیک عمل کا اجر عطا فرما دیتا. ایسا غفور الرحیم ہے کہ اگر غلطی کی سوچ آئی، غلطی کی نہیں، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے. گرفت نہیں فرما، سوچ پر عطا فرما دے، غلط سوچ پر گرفت نہیں. ایسا کریم. اور اگر وہ نیک عمل اختیار کیا تو کئی گنا زیادہ اس نے اجر اور ثواب عطا فرما. تو اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی سوچوں اور اعمال کو ہم ہر لمحے دیکھیں چونکہ اس کے نتائج آتے ہیں. اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ایک فقہی بحث ہے، تحقیقی حصہ ہے، لوگوں کو اس سے آشنا کرنے کا سبب ہے. یہ بیان فرمایا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جسے ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، اگر یہ سوال ہو گیا روز معاشر کہ یہ تم نے کیوں کیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی سے سوال ہو گیا تو پھر اسے دوزخ سے کچھ نہیں بچا سکتا، چونکہ وہ صغیرہ گناہ بھی جو ہے وہ اللہ کریم کی حکم عدولی ہے. بات عمل پر نہیں پھر آئے گی، بات پھر اس حکم عدولی پر چلی جائے گی کہ کس کے حکم کو نہیں مانا گیا، کس کے حکم کے مقابل کھڑا ہوا گیا، تو پھر بات بہت بڑی ہو جائے گی. تو جب ہم ان باریکیوں کو دیکھیں گے اور اپنے اعمال کمی بیشی دور کریں گے، اس سے مدد مانگیں گے، معافی مانگیں گے، توفیق مانگیں، عمل صالح پھر مزید صالح زندگی کی توفیق دے گی. پھر جیسے میں نے معزز سامعین کرام عرض کیا کہ زندگی کی مختلف کروٹیں ہیں، ہم مکلف حصے میں ہیں، یہ نہیں رہے گی. ہم یہاں نہیں تھے، میں یہاں نہیں تھا، آج یہاں ہوں، کل یہاں نہیں ہوں گا، یہ حتمی بات ہے. تھا نہیں ہوں نہیں رہوں گا. کیوں نہ مجھے سمجھ آئی یہ بات. اپنے روبرو ایک نظام حیات چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں کیوں نہ سمجھوں کہ میری زندگی کا سفر بھی اس میں چل رہا ہے. کلام ذاتی سے نوازا گیا ہوں، اللہ کریم معاف فرمائے، اس کے ہوتے، اس کی تلاوت کرتے، اسے اپنے گھروں اور اپنے دریچوں میں رکھتے، اسے بوسے دیتے ہوئے اس پر عمل کیوں نہ کر. اور کیسا نظام ہے کہ ہم حلف دے کر جھوٹ بولتے ہیں. حلف دیا جاتا ہے کوئی بھی واقعہ ہو، جہاں واقعہ ہوا صحیح کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. عام آدمی بھی جانتا ہے، انتظامیہ بھی جانتی ہے، وکلاء بھی جانتے ہوتے ہیں، اور جہاں پیش ہوا جاتا ہے وہ جج بھی جانتا ہوتا ہے. واقعہ ہوا ہے، اس کو ثابت کرنا جو ہے اس کا سہارا کس کا لینا ہے؟ جھوٹ کا. ہم کیوں اس کلونیل نظام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ یہ ہمیں بہت عزیز ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی کوئی وقت نہیں ہمارے نزد. تو یہ روش چھوڑنی ہے. کیوں ہم فرقہ پرستی کی نظر ہو جائیں؟ ہم سے کیوں لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہو؟ اور پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے گزارا کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے حکم پر جب زندگی بسر کی جائے تو جزا و سزا کی بھی بات آتی ہے، حق اور ناحق کی بھی بات آتی ہے. یہ بات صرف معاشرے اور ملک تک نہیں رہتی. جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وطن عزیز میں ایک بیٹی کی آواز پر، ایک بیٹی کی آواز پر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تھے.
اور آج یہاں صدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری بے راہ روی نے اور ہماری بے عملی نے اسی ملک میں کتنی بیٹیوں کی عزتیں تار تار کرا دی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسی ہستیاں تھیں؟ وہ 18-19 سال کا نوجوان کیسے یہاں آیا اور اللہ کا حکم نافذ کر یہاں کے لوگ روکتے رہ گئے کہ واپس جاؤ گے تمہیں سزا دے دی جائے گی، یہاں رہو، اعلان کر دو، اپنی حکومت کا اعلان کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک بیٹی کی آواز پر آیا تھا، اللہ کے حکم، ذات کی بات آئی، واپس جا کر سولی چڑھ گیا، سلطنت نہیں لی، سلطنت لے لیتا تو ہمیشہ زندہ رہتا۔ ہم کہاں پہنچے؟ وہ ہمیں یہاں دین پہنچانے کا سبب بنے، ہم کہاں پہنچے کہ ہمارا ہیرو تو راجہ دائر ہے، یہ تو باہر سے آئے تھے۔ کیا آج ہمارے دانشور یہ بول نہیں رہے ہوتے؟ میاں دانش یہاں ہے، دانش کہاں ہے؟ دانش اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ آئے گزر گئے، فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور تم لوگ ان کے کہنے پر چلے تو پھر تم بھی یقیناً مشرکوں میں ہو گئے۔ اب یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جی یہ گناہ ہے یا یہ بات جو ہے سارے کر رہے ہیں تو میں بھی اسے اختیار کر لوں۔ کنویں میں کچھ چھلانگ لگا رہا ساتھ لگاتے ہو، کوئی زہر پی رہا ہے زہر پیتے ہو، گناہ میں حصہ دار کیوں بنتے ہو؟ ذمہ اس کے لگا رہے ہو، خواہش ذاتی ہے، کمزوری اپنے اندر ہے تو کہہ رہے ہو۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، اور اس کیفیت سے ہمیں محفوظ فرمائے جو فرمایا نا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہ کہیں ہمیں یہاں ان مشرکوں کے پاس نہ لے جائیں، روز معاشر ہمارا حساب کتاب وہاں نہ ہو، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے حصے کا کردار سب سے پہلے بحیثیت مسلمان، اس کے بعد پھر بحیثیت قوم ایک پاکستانی کے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔